السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ رمضان کے آخری عشرے میں ختم رکھنے والے ہیں۔ سوچا کیوں نہ کچھ رمضان کے سلسلے میں بات کر لوں۔ رمضان کا مہینہ کٹھن آزمائشوں کا مہینہ ہے کہ نہیں؟ ٹھیک سحری کے وقت سے لے کر افطاری کا وقت، جو اوقات درمیانی اوقات ہے، اس میں غیر رمضان دنوں کے اندر یہ نفس، یہ سرکش نفس جو ہے، یہ کتنی اپنی منمانی کرتا ہے، کتنے لوگوں کو کتنے گناہوں میں پھنساتا ہے۔ اب ایک ماہ کے لیے اس سرکش نفس پر لگام لگا کے رکھنا کتنی کٹھن آزمائش ہے۔ اگر اس پر غور کریں اور سوچیں کہ یہ کٹھن آزمائشوں کو ہم برداشت کریں تو اس کے نتیجے میں جو ہمیں ملنے والا ہے تو ہمیں یہ سمجھ جائیں گے، تو یہ کٹھن آزمائش نہیں رہے گی، یہ زحمت نہیں رہے گی، بلکہ یہ رحمت بن کے رہے گی، کیونکہ رمضان کے مہینے کا نام ہی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ آئیے اس پر غور کرتے ہیں۔ پہلے بات یہ کریں گے کہ ہم پاک صفائی کی، اور دوسری بات کریں گے کہ ہم اپنے مال کی پاک صفائی اور مال کو دوسروں کی مدد میں لگا دینے کی بات کریں گے۔ تو پہلے اپنے صفائی کے بارے میں جب بات کریں گے تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم روزانہ اپنے بدن کو صاف کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو صاف کرتے ہیں، اسی طرح گھر کے برتنوں کو صاف کرتے ہیں، گھر کو صاف کرتے ہیں، اور جب ہم کمپنی میں جاتے ہیں یا ملازمت میں رہتے ہیں تو کمپیوٹروں اور جو بھی مشین ہیں ان کی صفائی کرتے ہیں، پاک صفائی کرتے ہیں۔ تو پاک صفائی کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کا ہمیں استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ صابن ہے، پانی ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے اور گرم پانی بھی استعمال کرنا ہوتا ہے، کہیں لیکوڈ پاؤڈر یعنی لیکوڈ بھی استعمال کرنا ہوتا ہے، پاؤڈر استعمال کرنا ہوتا ہے، واشنگ مشین جیسے آلات کو استعمال کرنا پڑتا ہے، برش، ایسی چیزوں کا بھی استعمال کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح آلات کو استعمال کرتے ہیں، بہت سارے آلات، ہم اس پر آج ذرا غور سے دیکھتے ہیں، اور ان پاک صاف کرنے کی وجہ سے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ جو بھی چیزیں میں نے ابھی بتائی آپ کو، ان سب چیزوں کو پاک کرنے سے کیا کیا ہمیں فائدہ نصیب میں ملتے ہیں، یہ تو ہمیں اچھا معلوم ہی ہے، خوب جانتے ہی ہم۔ دیکھیں، یہ ایک ظاہر ہے جس کے پاک صاف کے بارے میں ہم نے بات کی، یہ ایک باطن ہے، اس کے پاک صفائی کے بارے میں ہمیں بات کرنا ہے۔ یہ باطن کی پاک صفائی کیسے ہوتی ہے، اور یہی نہیں، گرمیوں کے اندر رکھ کر بھی کسی چیزوں کو پاک کیا جاتا ہے۔ آگے چل کر دیکھیں گے ہم کہ ان چیزوں پر کیسے صفائی کرتے ہیں اور اس کا کیا اجر ملتا ہے۔ جیسا میں نے بتایا تھا کہ بہت سارے آلات بھی استعمال کرتے ہیں، تو دیکھیے جو سرجیکل، جو آپریشن کے لیے جو آلات جو یوز کرتے ہیں، اس کو بھی اسٹرلائز کہتے ہیں، پاک کرنے کو۔ اسے بھی بہت گرمی کے اندر رکھ کر پاک کیا جاتا ہے۔ اور آگے دیکھیں، یہ ہے سونا۔ سونا آزمائش کے ذریعے سے پاکیزگی کی جاتی ہے۔ دیکھیے اس کا میلٹنگ پوائنٹ کا جو گرمی ہے 1064 ڈگری سیلسیس، ہم 42 یا 44 ڈگری سیلسیس پہ ہم نہیں سنبھال سکتے ہیں، تو اتنی شدید گرمی کے اندر جا کر اس کو پگھلنا ہوتا ہے۔ سونے کو پگھلایا اور خالص بنایا جاتا ہے، پاک کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دل کو آزمائشوں کے ذریعے پاک کیا جاتا ہے۔ مشکلات، غرور، بے صبری
اور دنیاوی وابستیوں کو جلا دیتی ہیں، جس سے ایک نرم مگر قیمتی روح نکلتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ ان لوگوں کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں انہیں آزمائش میں لگاتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح جب مشکلات کے وقت پر ہمارا غرور ٹوٹ جاتا ہے تو بے صبری جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، تو ہمارا دل پاک ہو جاتا ہے اور نرم ہو جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، یہ ہے لوہا، بڑی مشکلات کے ذریعے سے طاقت ملتی ہے۔ اس کا میلٹنگ پوائنٹ دیکھیے 1530 ہے۔ لوہا سخت اور سخت ہوتا ہے، جیسے کچھ دل بے لچک یعنی سخت دل ہوتے ہیں، بہت سخت دل والے لوگ بھی ہمیں ملنا ہوتا ہے، مگر جب شدید حرارت یعنی آزمائش اور زندگی کے تجربات جو ہے اس کی جو ہتھوڑیاں ہم پر پڑتی ہیں تو وہ مفید اور خوبصورت بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ لوہے کو گرم کرنے کے بعد اس پر ہتھوڑیاں جب مارے جاتے ہیں تو دیکھیے نا کتنے بہترین سا ایک ہمارے لیے جو حفاظت کرنے والا ایک گیٹ بنتا ہے، یا حفاظت کرنے والی بہت سارے آلات ہمیں لوہوں سے بناتے ہیں، مگر یہ چیزوں میں بدلنے کے لیے لوہے کو بہت شدید گرمی کے اندر رہنی پڑتی ہے، بہت آزمائش میں رہنی پڑتی ہے، اور بہت زور کی ہتھوڑیوں کو سہنی پڑتی ہیں۔ اللہ فرمائے طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر ہے اور زیادہ محبوب ہے، لیکن دونوں میں بھلائی ہے۔ مسلم شریف کی روایت۔ یہ دیکھیں، یہ تو بہت بہترین بات ہے، کوئلے سے ہیرے تک حتمی تبدیلی۔ یہ کوئلہ جو ہے زمین کے اندر جو رہتا ہے، اس کو 2200 ڈگری سیلسیس کی ہیٹ پر، اور جو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی اتنی پریشر پر، اتنی سخت دباؤ کے اندر جب یہ رہے گا، دیکھو نا میں نے یہ بات بتائی یہاں پر، لاکھوں سال ان کی سخت گرمی اور دباؤ کوئلے کو سب سے زیادہ قیمتی اور سخت ہیرے میں بدل دیتا ہے۔ سب سے زیادہ مضبوط ایمان والے وہ ہیں جو سخت آزمائشوں کے باوجود استقامت رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہہ کر چھوڑ جائیں گے کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ ضرور ضرور آزمائش ہوگی، مومنوں کے لیے بہت آزمائش کا وقت ہے، مگر جب وہ آزمائشوں کو برداشت کرتے ہیں اور خصوصاً کسی نیک عمل پر وہ استقامت رکھتے ہیں تو وہ ضرور اسی ہیرے کی طرح بہت ہی بہترین قیمت کی ہیرے کی طرح بدل جاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں اور نیک اور صلحاء اور صالحین ہوتے ہیں، جو باوجود ہر قسم کی آزمائشوں کے باوجود بھی اپنے اعمال پر، اپنے نیک عمل پر استقامت کے ساتھ رہتے ہیں۔ آئیے یہ دیکھیے، بارش کا خطرہ جو موتی بنتا ہے، دوسرے عناصر کے برعکس موتی نہ آگ سے بنتا ہے نہ دباؤ سے، بلکہ صبر اور پرورش سے بنتا ہے۔ یہ چھوٹا سا ریت کا ذرہ جو چھوٹا تکلیف ہے سیب کے اندر داخل ہوتا ہے، اور بجائے ٹوٹنے کے سیب اسے خوبصورتی کی تہوں میں لپیٹ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ یہ قیمتی موتی بن جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں، اور صبر کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا ریت کا جو ایک ذرہ ہے، بارش ہوتی ہے اور سیب سمندر کی سطح پر منہ کھولے تیرتا رہتا ہے، یہ جو ذرہ ہوا کی زور سے جو نکلا ہوا ایک چھوٹا سا ریت کا ذرہ بارش کی بوند کی وجہ سے جب اندر سیب کے اندر چل جاتا ہے تو وہ سیب بند ہو جاتا ہے اور سمندر کی گہرائیوں میں چلے جاتا ہے۔ اندر سے جو oyster کی ایک لعاب جیسی نکلتی ہے، یہ اسے جھیلنا پڑتا ہے، ریت کو صبر کے ساتھ اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ تو جتنی مدت وہ اس کے اندر صبر سے رہتا ہے تو وہی چیز موتی بن جاتی ہے۔ جیسا ابھی ہم نے دیکھا ہے، سونا، لوہا، ہیرا اور موتی، یہ سب چیزیں کتنی برداشت، کتنی تکلیفیں،
کتنی آزمائشوں اور کتنی شدید گرمی کو سہتے ہیں اور کتنی ہتھوڑیوں کو مار کے سہتے ہیں، اور یہ جو موتی ہے وہ کتنے دن صبر سے رہتا ہے۔ ان سب سے ایک ہی چیز ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر قیمتی بننا ہے تو آزمائشوں کو سہنا ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ جو ہے، رمضان کے لفظ لغوی معنی میں آگ جلانا، جھلسانا ہوتا ہے۔ دیکھیں کیا خوب اللہ کی یہ انتظامات ہیں۔ مہینے کا نام رمضان، جس کے اندر تپش، جلانا، آگ، جھلسانا، کسے پاک کرنے کی بات ہے؟ جیسا کہ ہم جو سونا اور جو لوہا اور ہیرے وغیرہ کو دیکھے تھے، موتیوں کو، ٹھیک اسی طریقے سے بندوں کی باطنی پاکیزگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینے کو بنایا ہے۔ اگر ہم اس کی قیمت کو جان لیں گے، جیسا جن چیزوں کو آپ نے دیکھی قیمتی چیزوں کو، اسی طرح اگر روح بہت بڑی قیمتی بن جائے گی تو اللہ کے رضامندی میں آ جائے گی۔ اللہ جسے چاہتے ہیں، چاہنے والوں کی اللہ جب چاہتے ہیں، ان کی لسٹ میں اگر ہمارا نام آ جائے، اور اس لسٹ میں آنے کے لیے اگر یہ رمضان کی آزمائش کو ہم سہ لیں تو ہم وہاں آخرت میں اللہ کے کتنے قیمتی روح بن کر اس کے سامنے جائیں گے۔ تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ آخری عشرہ ہے، تو اس عشرے کے اندر بھی ہمیں ابھی وقت ہے، تو اس کے اندر ابھی ہمیں اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں کے اندر برداشت کرتے ہوئے اور بہت سارے نیک اعمال کے اندر استقامت کی پیدا کر لیں گے تو اللہ کے مقبول ہو جائیں گے۔ یہاں ایک میں معذرت چاہ لیتا ہوں کہ جب میں نے وہ بات کہی تو دوسرا سیب کہہ دیا تھا، سیپ ہے وہ، اور حدیث کے حوالے کو بھی میں نے اللہ کے بتائی ہوئے بتا، کیونکہ حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی باتوں کو تو بتاتے تھے، تو یہ بات میں نے کہہ دی تھی، اگر غلط ہو تو میں معذرت چاہ لیتا ہوں۔ اب آئیے دوسری بات کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے اندر مال کو بھی پاک کرنا ہوتا ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ کے پر ایک سال جب بھی ہوتا ہے اس وقت زکوٰۃ دے دینا ہی بہتر ہے، مگر پھر بھی اکثر لوگ رمضان کے اندر بہت سارے صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں اور زکوٰۃ کے پیسے نکالتے ہیں، تو یہ کیا ہے کہ مال کو پاک کرتے ہیں۔ کسی مال کا جو خرچ کرنا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے، دوسروں کی مدد، دوسروں کے کام آنے کے لیے کیسا کرنا ہے، یہ اس کے لیے بھی دل بہت کٹھن رہتا ہے، بہت کٹھن رہتا ہے۔ یہ اتنا سرکش ہے نفس کہ مال کو دوسروں کی مدد کے دینے میں بہت پیچھے ہٹتا ہے۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کے اندر بھی اس کی بھی پاکیزگی ہوتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ بچوں کے اندر بھی بیٹھ کر جب بات کریں گے تو یہ بچوں کو بتانا ہے کہ تمہارے اندر جو ماں باپ کی جو نصیحتیں ہوتی ہیں، بڑے لوگوں کی نصیحتیں ہوتی ہیں، یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، مگر اگر آزمائش کو تم لوگ سہ لو گے تو ضرور تم بھی موتی بنو گے، تم ہیرا بنو گے، تم سونا بنو گے، اور طاقتور لوہے کی طرح بن کر بہت سارے لوگوں کی حفاظت بھی کرو گے۔ تو آئیے بچوں کو مدد کرنے کے سلسلے میں بھی ہمیں اس ماہ رمضان میں ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے۔ جب چھوٹے بچوں سے ہی ہم ان کو مدد کرنے کی عادت ڈالیں گے، دوسروں کی مدد کے بارے میں ڈالیں گے، دوسروں کا خیال رکھنے کے بارے میں جب ہم سکھائیں گے تو آگے چل کر اللہ کے بہت مقبول بندے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر دوبارہ رمضان کے بعد ہماری ملاقات ہوگی۔ رمضان آنے والے رمضان کے لیے ابھی سے میری عید مبارک کہتا ہوں میں۔ Come on. वाह नया कुर्ता, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू। गरम समोसे, जलेबी गरम। अरे क्या कर रहे हो? गरम समोसे।
قسمت نے چوما ہے. آج میری پیشانی پہ قسمت نے چوما ہے. ماہ مقدس میں روشن جہاں ہے. ماہ مقدس میں روشن جہاں ہے. جلیبی نہیں ہے؟ ہے نا؟ فرشتوں نے آ کر کیا سما خوشنما ہے. ہمارے آج لیے میری باقی یہ سب ان پیارے بچوں کے لیے ہے. چوما ہے. آج میری پیشانی پہ قسمت نے چوما ہے. آج میری پیشانی کسی کی مدد کرنا بھی ایک عبادت ہے، اور مدد کرنے میں اگر داغ لگ جائیں تو داغ تو اچھے ہیں. اس رمضان آپ بھی اپنے بچوں کو مدد کرنے کی ترغیب دیں. لاگ آن ٹو surfexcel.pk.